بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں پلاٹس کے حوالے سے کہ پلاٹس پر کیسے زکوٰۃ دینی ہے. پلاٹس کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. یا تو آپ نے کوئی چیز، کوئی جگہ، کوئی پلاٹ آپ نے کسی کو کرائے پہ دے دی، آپ کی چیز ہے، آپ نے گھر، فلیٹ یا آپ کا جو وہ جگہ ہے وہ آپ نے رینٹ آؤٹ کر دیا، اس کو کسی کو آپ نے رینٹ پر دے دیا، تو اس پر زکوٰۃ کیسے لگے گی؟ اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن کس چیز پر ہے؟ اس کے کرائے پر. جو کرایہ آپ کو مل رہا ہے آپ نے اس کرائے میں سے زکوٰۃ دینی ہے. اور اگر مثال کے طور پہ آپ کو کرایہ مل رہا ہے اور وہ کرایہ خرچ ہو رہا ہے، آپ کے پاس، آپ نے کسی کو مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، آپ کو 50,000 روپے، لاکھ روپے کرایہ آتا ہے، وہ خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر زکوٰۃ کس پہ دینی ہے؟ کسی چیز پہ نہیں دینی، وہ خرچ ہو گیا، جو آ رہا تھا وہ خرچ ہو گیا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری ہے کہ جو چیز، جو پلاٹ آپ نے، کوئی فلیٹ ہے، کوئی پلاٹ ہے، وہ آپ نے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے. آپ کے ذہن میں ہے کہ میں اس کو آگے بیچ دوں گا، پھر میں کسی مقصد میں، یا پھر میں کوئی اور پلاٹ لے لوں گا، اس کو بیچ دوں گا، پھر کوئی اور پلاٹ لے لوں گا. تو میں نے اگر کوئی چیز بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر میں زکوٰۃ دوں گا، لیکن اس کی زکوٰۃ میں کس حساب سے دوں گا؟ کرنٹ ویلیو کے حساب سے. میں نے اگر آج سے 10 سال پہلے کوئی پلاٹ خریدا تھا 10 لاکھ روپے کا، اب وہ پلاٹ ہو گیا ہے 2 کروڑ روپے کا، تو میں 10 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں 2 کروڑ روپے کی زکوٰۃ دوں گا. جو اس کی اس وقت کرنٹ ویلیو ہو، جو آج آپ نے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے پلاٹ کی ویلیو کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو جو بھی پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس پلاٹ کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. کون سے پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ ایک پلاٹ وہ ہے کہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن آپ کو کنفرم نہیں ہے، آپ کی نیت واضح نہیں ہے کہ ممکن ہے میں اپنا گھر بنا لوں، ممکن ہے میں اپنے بیٹے کو دے دوں وہ اپنا گھر بنا لے اس کے اوپر، ممکن ہے میں اس کو آگے چل کے سیل کر دوں. یہ وہ پلاٹ ہے کہ جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا پلاٹ کہ جس کی نیت آپ کے اوپر واضح نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. لیکن کئی علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ پلاٹ کہ جس کی نیت واضح نہ ہو، ممکن ہے کہ آپ بیچ رہے ہو، ممکن ہے کہ آپ اپنے پاس اپنے اولاد کو دے دیں یا خود گھر بنا لیں، اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو بہرحال بڑی ایک تعداد علماء کی، جو لجنہ علماء سعودیہ کی ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جو پلاٹ جس کی نیت واضح نہیں ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے. اور دوسرا وہ پلاٹ کہ جس پر آپ نے گھر بنانا ہے، آپ نے پلاٹ رکھا ہوا ہے، آپ اس کی قسطیں بھر رہے ہیں، اس پر آپ نے گھر بنانا ہے، آپ کی ذہن میں ہے یا آپ کے بیٹے نے گھر بنانا ہے یا آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے گھر بنانے کے لیے، اس کی رہائش کے لیے، تو ایسے پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے صرف اس چیز کے اوپر جس چیز میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں مال نامی. مال نامی کا مطلب ہوتا ہے نشو نما، جس کو ہم کہتے ہیں، جو مال بڑھتا ہو، جس میں اضافہ ہوتا ہو. جیسے آپ بزنس کر رہے ہیں، بزنس میں آپ نے 10 روپے لگائے، 10 کے 20 ہو گئے، 20 کے 40 ہو گئے، 40 کے 80 100 تک پہنچ گئے، یہ مال بڑھ رہا ہے آپ کا. تو جو مال بڑھ رہا ہو اس کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ لگائی ہے. جو مال آپ کے استعمال کا ہے، جو آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ چاہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، اس پر شریعت زکوٰۃ نہیں لگاتی. آپ مثال کے طور پہ 20 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں، اب 20 کروڑ کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے کیش نہیں ہے آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بھلے آپ 20 کروڑ کے گھر میں رہ رہے ہیں. آپ ایک گاڑی استعمال کر رہے ہیں، جو گاڑی 50 لاکھ روپے کی ہے یا 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، آپ اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو جو چیز آپ خود استعمال کر رہے ہوں ان اشیاء کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، سوائے زیورات کے. واحد زیورات ایک ایسی چیز ہے جو کہ استعمال میں ہونے کے باوجود بھی اس پر زکوٰۃ لگتی ہے. خواتین ہیں استعمال کرتی ہیں زیورات، لیکن اس کے باوجود بھی ان زیورات کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن زیورات کے حوالے سے بھی یہ چیز ذہن میں ہو کہ زیورات جو استعمال میں ہے وہ اگر سونے اور چاندی کے ہیں تو زکوٰۃ ہے، سونے اور چاندی کے نہیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کسی کے بعد ڈائمنڈ کا سیٹ ہے، اب ڈائمنڈ مہنگا ہے سونے سے، گولڈ سے مہنگا ہے، لیکن شریعت نے ڈائمنڈ کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگائی. اس کی کچھ حکمتیں ہیں، اس کا میں ابھی ذکر نہیں کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہمارے پاس. اس کی بڑی حکمتیں ہیں کہ ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گولڈ پہ زکوٰۃ ہے. تو جو زیور میرے پاس گولڈ کی صورت میں ہے یا سلور کی صورت میں ہے، میں نے صرف اس پر زکوٰۃ دینی ہے. اس کے علاوہ جو میرے پاس زیور ہے اس پر میں نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے. تو جو چیز بھی میرے استعمال کی ہے، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، بہرحال اس اسراف سے، فضول خرچی سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. لیکن جو میری ضرورت کی چیز ہے اگر میں استعمال کر رہا ہوں، وہ چاہے کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو، اس پر میں نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے. تو جو میرا پلاٹ ہے جس میں میں نے گھر بنانا ہے، اس پلاٹ کے اوپر میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. لیکن اگر میرا کوئی ایسا پلاٹ ہے جو میں نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے کہ بعد میں بیچوں گا اور بیچ کے اپنے استعمال میں لے آؤں گا، تو جو بیچنے کی نیت سے اس کے اوپر میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے.